نالج اسٹوری چینل میں خوش آمدید۔ زماں اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کے والدین اس کی ہر خواہش کو پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ زماں کے والد کافی مالدار تھے۔ ان کا گھر چونکہ بڑا تھا اور زمان کا چچا غریب تھا، اس لیے زمان کے والد نے اپنے بھائی کو گھر کا کچھ حصہ رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ ایک دن جب زماں سکول سے واپس گھر آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے امی ابو کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ زمان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ کچھ دن تو سوگ میں گزرے، پھر روزمرہ کا معمول شروع ہو گیا۔ اب اس کے چچا نے زماں کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اس کا رویہ زماں سے اچھا نہ تھا اور چچا اسے اپنے راستے کا پتھر سمجھتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس نے زماں کو گھر سے نکال دیا۔ زماں نے بہت احتجاج کیا مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ اس بات کو آج 3 دن ہو گئے تھے۔ زماں بھوک سے نڈھال 3 دن سے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ اسے اپنی ہی بے بسی پر رونا آ گیا۔ وہ سڑکوں پر بھاگتا ہوا ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں پر رہائشی بنگلے بنے ہوئے تھے اور وہ علاقہ نسبتاً سنسان تھا۔ زماں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ایک گلی سے دوسری گلی تک بھاگتا رہا اور آخر ایک بنگلے کا گیٹ کھلا دیکھ کر اس میں گھس کر باغ میں چھپ گیا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے سے اسے نیند آ گئی۔ رات کو اس بنگلے کے چوکیدار نے اسے دیکھا تو اپنے مالک کو بلا لیا۔ مالک نے آ کر دیکھا تو زماں بخار سے تپ رہا تھا، لہٰذا مالک نے چوکیدار کی مدد سے زماں کو اٹھایا اور گھر کے اندر لا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ اتنے میں زماں کی آنکھ کھل گئی۔ مالک کی بیگم نے اسے دوائی کے ساتھ دودھ دیا اور سلا دیا۔ دونوں میاں بیوی کو بچے پر رحم آ گیا تھا۔ صبح زماں نے اٹھ کر ناشتہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ بیگم نذیر راٹھور نے پہلے تو اس کے حال احوال دریافت کیا، پھر اس سے ساری بات پوچھی کہ وہ یہاں کیسے آیا اور اس کے ماں باپ کہاں ہیں۔ زماں ذرا سی ہمدردی پا کر پگھل گیا اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بیگم نذیر راٹھور کو بے حد دکھ ہوا۔ انہوں نے زماں کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ غرض یہ کہ زماں ان کے گھر میں رہنے لگا۔ نذیر راٹھور اور ان کی بیگم زماں کو بالکل اپنا بیٹا سمجھنے لگے۔ زماں نے اب اسکول جانا شروع کر دیا۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا جب زماں ڈاکٹر بن گیا۔ نذیر راٹھور اور ان کی بیگم کو بہت خوشی ہوئی۔ ایک دن زماں ہسپتال میں تھا اور ایک مریض جس کی حادثہ میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھیں اس کی نبض دیکھ رہا تھا۔ مریض نے زماں کو پہچان لیا اور اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے پوچھا، بیٹا مجھے پہچانا؟ میں تمہارا چچا ہوں۔ زماں نے یہ سنا تو اپنا منہ پھیر لیا۔ مریض نے زماں سے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ زماں نے چچا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چارگی دیکھ کر زماں نے انہیں معاف کر دیا۔ اتنے میں نذیر راٹھور نے آواز دی کہ زماں کہاں ہو تم؟ میں تمہیں ہسپتال میں تلاش کر رہا ہوں اور تم کہاں ہو؟ اچانک زماں کو ایک اجنبی کے سینے پر سر رکھ دیکھ کر چونکے۔ مریض کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ زماں نے نذیر راٹھور کو ساری بات بتا دی۔ زماں کے چچا نے بتایا کہ اس کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اور زماں کی چچی آج کل بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ زماں نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ اور چچی جان آج سے میرے ساتھ رہیں گے کیونکہ میرا اور آپ کا خون کا رشتہ ہے اور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ نذیر راٹھور نے بھی زماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس طرح زماں کو اس کا چچا اور چچی کو بڑھاپے کا سہارا مل گیا اور یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔